الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال آپ سب کو ایمان، صحت اور خوشی اور برکت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ بھائی سے گزارش کر دیں کہ لائٹ اوپر کر لیں یا بند کر دیں، میں بھی ان روشن چہروں کو دیکھ سکوں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق ہیں اور وہی قادر مطلق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول تھے، باقی سب انبیاء علیہم السلام تھے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے آئے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے نئے احکامات بھی امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس عظیم ہستی کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اس ہستی نے اس امت کے لیے جس کو ہادی و مرشد بنایا، وہ سید الانبیاء والرسل ہے، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھا دی، اے میرے محبوب، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کی بھی شادیاں کی، ان کو بھی اولاد سے نوازا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ نکاح کرنا اور شادی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنتیں۔ الطیب والسواک والنکاح ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاة، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا
اور نماز کے اندر یہ دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھنا، یہ 4 چیزیں 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے۔ جب یہ بات سمجھ آئی کہ نکاح کرنا یہ 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے، تو پھر نکاح سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ کون سا گھر ہے جو مثالی گھر بنتا ہے، جو سنت کے مطابق ترتیب پاتا ہے؟ کون سا گھر ہے جس میں رونقیں ہوتی ہیں؟ اور کون سا گھر ہے جو کسی گھر کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے؟ وہ گھر ہے جس کو بناتے وقت، جس کو ترتیب دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ترتیب دیا گیا۔ کیا رہنمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رہنمائی یہ ہے کہ گھر بناتے وقت جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، عمارت اور چھت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ مثالی گھر کی کچھ بنیادیں ہیں جن کو بھلانا نہیں چاہیے۔ ان بنیادوں پہ عمارت بنانے کے بعد کچھ اصول ہیں، ان کو بھی انسان نظر انداز نہ کرے، پھر یہ گھر ایک مثالی گھر بنے گا۔ بنیاد کیا ہے؟ شریعت نے مثالی گھر کی ایک بنیاد تو یہ بیان کی ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجو۔ اگر کسی ایسے انسان کا پیغام تمہارے پاس آ گیا ہے جس کے دین پر، جس کے اخلاق پر آپ راضی ہیں، دین سے مراد کیا ہے؟ اس شخص کا اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق بہت پیارا ہے، نماز کا پابند ہے، توحید کو سمجھنے والا ہے، اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک نہیں کرتا، بدعات سے بچتا ہے، دین خالق کے ساتھ تعلق خوبصورت، اور جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، یعنی اس کا مخلوق کے ساتھ رویہ بھی خوبصورت ہے، وہ بڑے کا احترام کرتا ہے، چھوٹے پہ شفقت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، خیر خواہی اس میں غالب ہے۔ یہ 2 بنیادیں پیش کی ہیں شریعت۔ جس بندے میں یہ صفات آ جائیں کہ اس کا دین بھی آپ کو پسند ہے اور اس کا اخلاق بھی آپ کو پسند ہے، تم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ اگر تم نے ان 2 بنیادوں کے ہوتے ہوئے کسی تیسری چیز کا مطالبہ کیا کہ نہیں، مال نہیں ہے، ان کی زمین نہیں ہے، ان کا تو خاندان بڑا نہیں ہے، ان کی تو برادری بہت چھوٹی ہے، ان تو نعوذ باللہ برادری بہت گھٹیا ہے، تو یاد رکھنا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، انتظار کرو پھر فتنہ بھی ہوگا اور زمین میں فساد بھی ہوگا، جو آج میں اور آپ دنیا میں فساد دیکھ رہے ہیں۔ تو مثالی گھر کی پہلی بنیاد، دیندار سے بیٹی کا نکاح کرو۔ دوسری بنیاد، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کی زندگی کے رویے اچھے ہوں، اس نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، اونچ نیچ بھی آئے گی، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس اونچ نیچ کو سنبھالنا کیسے ہے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کر سکتا ہوں؟ اگر موبائل کچھ وقت کے لیے ہم بند کر لیں،
ممکن ہوگا؟ یا سائلنٹ پہ لے جائیں؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے، میں نے کوئی خطیب نہیں ہوں اصل میں تو طالب علموں کی طرح کو سبق ہی سناؤں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن جتنا وقت ہم بیٹھیں تسلی سے ہم بات کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ایک اور بنیاد پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، لیکن کائنات کی سب سے مہنگی چیز المرأة الصالحة، وہ نیک اور صالحہ عورت ہے۔ اپنے بیٹوں کے لیے بھی جب کوئی رشتہ تلاش کرو، صالحیت کو دیکھو، یہ مت دیکھو کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ نئی نسل کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں، آنے والی نسل کیسی ہوگی۔ صالح عورت کون سی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کے بعد سب سے بڑی نعمت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ ایسی عورت ہے جب بھی اسے تم حکم دو تو اطاعت کرے، جب بھی تم اس کو دیکھو تو اس کے ادب و آداب، اس کی نیکی، اس کی پارسائی، اس کی تہذیب اور اس کا اچھا چال چلن تمہیں خوش کر دے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو پھر گھر کی، تمہارے مال کی، تمہاری اولاد کی بہترین حفاظت کرنے والی۔ اپنے بچوں کے لیے ایسی عورت تلاش کرو جو صالحہ عورت ہے۔ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، دنیا جہان کا مال اس کے پاس ہے، وہ کالحیۃ الصماء والعمیاء، اس اندھے اور بولے سانپ جیسی ہوگی جو تمہیں بھی ڈسے گی اور تمہاری اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی عادات بیان ہو رہی ہیں۔ لمالہا، کچھ لوگ مال دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں اور آپ سوچیں بھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مال ہوگا تو شادی کریں۔ والی جمالہا، کچھ لوگ حسن کے پجاری ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس حسن ہونا چاہیے، نماز پڑھتی ہے یا نہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ وَلِحَسَبِهَا، کچھ کہتے ہیں خاندان اونچا ہونا چاہیے۔ خاندان سارے ہی اونچے ہیں، اونچا تو وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں تقوی ہے، خاندان تو سب برابر ہے۔ وَلِدِينِهَا، کچھ لوگوں کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے، ٹاپ پریورٹی پہ رکھتے کہتے ہیں بس دین ہونا چاہیے۔ واپس آئیے، کتنی چیزوں کو دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں؟ مال ہے، جمال ہے، خاندان ہے، دین ہے۔ کبھی مال کو دیکھ کے شادی نہ کرنا۔ بات تھوڑی سی کڑوی ہے،
لا تنكحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کسی کمینی عورت کے ساتھ مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال تو آنے جانے والی چیز ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا اور یہ کمینی کی کمینی رہ جائے گی اور تمہاری نسل برباد ہو جائے گی۔ ہاں اگر دین ہے اور ساتھ مال ہے تو اللہ کی نعمت ہے، وہ تو صحابہ کرام کے پاس بھی تھا۔ صرف جمال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، جمال الوجہ مع قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوس، اگر ایک مجوسی بہت خوبصورت ہو اور اس کو قبر میں دفنا دیا جائے، باہر آپ لائٹنگ اور کمکمے لگا دیں، روشنی اندر پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے عورت، جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، وہ دنیا جہان کی خوبصورت ہو، اس کی ایک ٹکے کی بھی قیمت نہیں ہے کہ تم اپنی نسل جو ہے اس لیے خراب کر بیٹھو کہ حسن ہے۔ لیکن اگر اللہ کا دین ہے تو پھر حسن یہ اللہ کی نعمت ہے۔ خاندان کو دیکھ کے شادی کرنا اور یہ بت پوجنا، میں سید ہوں، میں راجپوت ہوں، میں کھرل ہوں، میں مغل ہوں، میں فلاں ہوں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتے ہیں برادریاں، خاندان صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں، کوئی بھی خاندان دوسرے سے افضل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے۔ ومن بطأ به عملہ لم يسرع به نسبہ، جس کا عمل اچھا نہیں ہے خاندان اسے کامیاب نہیں کروا سکتا۔ ابو جہل کون تھا؟ قریشی۔ ابو لہب کون تھا؟ قریشی۔ لیکن اللہ جلال نے جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور ابو جہل کو صحابہ کرام نے کس طرح پائے حقارت سے ٹھوکرے مار کے قلیب بدر میں پھینک دیا، کوئی رشتہ دار اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ کہاں گیا خاندان؟ خاندان دیکھنا ہے تو دیکھیے، کالے رنگ کا غلام بلال ہے جس کا نام، ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ بلال تمہیں بڑی باتیں آتی ہیں، تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے ابی الاسلام، میرا تعارف ہی اسلام سے ہوا ہے۔ وہ چلتا زمین پہ تھا لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اور یہ وہ غلام ہے جس کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف، جو اس وقت عالمی منڈی میں صفے اول کا تاجر تھا، قریشی تھا، کہتا ہے لوگو آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں، بلال سے کر رہا ہوں۔ مت دیکھیے کہ فلاں خاندان ہے، یہ خاندانی جو چیزیں تھیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الفخر بالاحساب، خاندان پہ فخر کرنا، والطعن فی الانساب، کسی کے نسب نامے میں طعن کرنا، یہ اسلام سے پہلے جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، آج میں نے جاہلیت کے سارے امور کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ شاید کہ کسی کو یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے، مدینے میں قحط سالی ہوئی تھی، بارش بند ہو گئی، سارے مدینے والے نکلے، دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغثنا
اللہم اغثنا، بارش نہیں آئی۔ سارے ہی بڑے بڑے خاندان تھے، اشراف تھے، لیکن جب دیکھا کہ بارش نہیں آئی، محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جوتیاں بنانے والا، آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ سکور سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں لوگ، نہ جانے وہ ہم سب سے اللہ کے ہاں بلند مقام رکھتا۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں وہ تھیلے میں جوتیاں اس نے ڈالی، کہتے ہیں بارش نہیں آئی۔ فقام، کھڑا ہوا، فتوضا، اس نے وضو کیا، فاحسن وضوء، وضو کو خوبصورت بنا کے کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم تربع، پھر چوکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ ہاتھ لوگوں کے بھی اٹھے تھے، اس نے بھی وہ کمزور ہاتھ اٹھا لیے، اور ہاتھ اٹھا کے بس نظر اٹھائی آسمان کی طرف، کہتا ہے ربا، او میرے پالنے والے، انی اقسم علیک، اللہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش دے دے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آئے، بارش پہلے آ گئی تھی۔ کون سا خاندان؟ اب بھی خاندانوں کو ہم نے پوجنا، اب بھی کوئی گنجائش ہے اسلام آنے کے بعد بھی کہ خاندان کی بات کرنی ہے؟ اللہ کا قرآن غور سے 2-3 آیتیں سن لیجئے تاکہ خاندان کی حیثیت واضح ہو جائے۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ قیامت کو جب جہنم نظر آئے گی تو مجرم کہے گا یا اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں جلا دے جن کی وجہ سے میں حرام کماتا تھا، مجھے آج چھوڑ دے۔ اللہ نہیں راضی ہوئے، اللہ پھر میری بیوی کو جہنم میں جلا دے، میرے بھائیوں کو جہنم میں جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ ان کی وجہ سے میں گناہ کرتا تھا، بیوی کو راضی کرنے سے والدین سے بدتمیزی کرتا تھا، اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوئے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ میرا پورا خاندان جلا دے جس پہ میں فخر کیا کرتا تھا، مجھے چھوڑ دے۔ پھر بھی اللہ راضی نہیں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، ایک مجھے چھوڑ دے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اِنَّهَا لَظَى، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، نَزَّاعَةً لِلشَّوَى، یہ تو انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولى، یہ جہنم تو چنگاڑے گی، آوازیں دے گی، کہاں ہے ذرا آئے نا آج میرے پاس۔ کون؟ من ادبر وتولى، جس نے منہ پھیرا تھا قرآن و حدیث، وجمع فأوعى، بس جو پیسہ ہی جمع کرنے پہ لگا رہا اور گنتا ہی رہا کہ کتنے ہو گئے، آج روکڑ کیا ہے، آج فلاں، اس کو نماز کا پتہ نہیں، اس کو اللہ کا حکم یاد نہیں، اس کو دین یاد نہیں، صرف اس پہ لگ گیا کہ مال کیسے اکٹھا کرنا ہے،
اس کی تربیت پھر قیامت کے دن جہنم کرے گی۔ کچھ لوگ دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، مال، جمال، حسب و نسب اور دین، ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اور دین کو مقدم کیا کرو، اس سے بڑی کامیابی کو نہیں۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کی بیٹی وقت کا گورنر کہتا ہے کہ اس کا وزن کرو، جتنا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لو اور میرے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ کلاس میں گئے، دیکھا کہ ابو وداع جو ان کا شاگرد تھا وہ نہیں آیا۔ دوسرے دن ابو وداع تشریف لائے، کہا بیٹا آپ کہاں تھے؟ کہا استاد محترم ماں باپ پہلے نہیں تھے، بیوی تھی وہ فوت ہو گئی۔ کہا بیٹا کلاس کے بعد مجھے ملنا۔ رشتہ داروں کو بلایا، اپنی بیٹی کا نکاح ابو وداع اس نیک اور صالح طالب علم سے کر دیا۔ کہا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ کہا تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو حی لا یموت ہے نا، تیرے پاس تو کچھ نہیں، اس کے خزانے بھی ختم ہو گئے، خود چھوڑ کے آ گئے۔ پڑوسیوں سے کہا ذرا خیال کرنا، غمگین بھی ہے اور اچانک سے شادی ہوئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، مدینے کے امیر ترین لوگ اس کے گھر میں سفرے پہ دسترخوان پہ آتے تھے، کھانے کھایا کرتے تھے۔ دین کو مقدم کرو۔ یہ بات تھوڑی سی کڑوی ہے، جنہوں نے نسلیں بنانی ہوتی ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کروں گا اس کے ساتھ جو قرآن کی حافظہ ہے، لیکن شرط یہ رات کو اپنے مکان کی چھت پہ قندیل لٹکا دے، مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اس گھر میں ایک حافظ قرآن ہے۔ جب رات ہوتی ہے پورا شہر روشن ہو جاتا ہے۔ اگلے دن اس نے اعلان کیا، نہیں، جس کو حدیث بھی یاد ہے، میں ایسی ہی عورت اپنے بیٹے کے لاؤں گا۔ میں کس کا قصہ سنا رہا ہوں، یہ وہ جوڑا تھا جس کو اللہ نے پھر وہ اولاد دی جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو مقدم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بنیاد بنایا، اخلاق، صالحیت، اور ساتھ ایک بات اور بیان کی، چاہتے ہو کہ تم زندگی رونقوں میں گزارو تو پھر 3 کام اور کر لو۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، دل ایسا بناؤ جو شکر گزاری کرنے والا ہو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، زبان ایسی بناؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اس پہ تذکرے لوگوں کے نہیں اللہ کے زیادہ ہوں۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ، ایسی مومنہ عورت سے اپنے بیٹے کی شادی کرو جو آخرت کے معاملے میں اس انسان کی مددگار بن جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ، لوگو یہ ساری کائنات میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا الطیب، خوشبو، والمرأة الصالحة، نیک عورت، وجعلت قرة عینی فی الصلاة، اور اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔
علماء کہتے ہیں جس کے گھر میں نیک بیوی ہو، وہ نمازوں کی پابند ہو، وہ صفائی ستھرائی اور خوشبو کا اہتمام کرنے والی ہو، اللہ نے دنیا جہان کی نعمتیں اس کے گھر میں جمع کر دی۔ یہ تو لہلہاتا باغیچہ ہے، یہ گھر نہیں ہے، یہ تو بارونق ایک باغ ہے جس کے گھر میں یہ کیفیت ہے۔ تو آئیے دعا کیجئے جو گھر بن چکے اللہ انہیں مثالی بنائے، اور آئندہ بننے والوں کے لیے یہ اصول سامنے رکھیے۔ ہماری ٹاپ پریورٹی دین ہونا چاہیے۔ اپنی خواہشات پر اپنی اولادوں کو ذبح نہ کریں۔ آپ کا چھوٹا بھائی ایک بات کہہ رہا ہے کڑوی، والدین کی خواہشات پہ اولادیں ذبح کر دی جاتی ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہاں کرنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ جو عورت کبھی نماز نہیں پڑھتی۔ کہاں بیٹی کا نکاح کرنا ہے؟ جس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، ظلم ہے۔ والدین مجرم ہیں جو اپنی نمازی بیٹیوں کی شادی کسی مشرک سے کرتے ہیں یا کسی بدعتی سے کرتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، من زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمها، جس نے کسی بدعتی کو اپنی بیٹی دے دی اس نے اس کے ساتھ قطع رحمی کا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی گھر بننے والا ہے یا بن چکا ہے، آئیے اس کو بارونق بنانے کے لیے اصول اور ضابطے کیا ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ صرف 3 اصول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا اصول یہ ہے، تجربہ کر لیں اگر آپ کا گھر بن چکا ہے، آج سے ان اصولوں کے مطابق شروع کر دیں کام، آپ کے گھروں میں رونقیں آ جائیں گی، اللہ کی قسم سرور پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہیں بات۔ اس سے بڑی بات دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ تم کاؤنسل کروانے کے لیے کسی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو، کسی ایسے انسان کے پاس کہ یہ بڑا مینٹلی پرپیئر کرتا ہے، فیسز دیتے ہو، یہ 6-7 حدیثیں یاد کر لو، زندگی میں آپ کو کسی کاؤنسل کی ضرورت نہیں پڑے۔ پہلا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے اگر وہ گھر کو مثالی بنانا چاہتا ہے، فرائض کی پابندی خود بھی کرے، لیکن اکیلا نہیں، گھر والوں کے لیے بھی دین کا ماحول بنائے، دین کے مواقع مہیا کرے، دین پہ پابندی کروائے۔ نیک بنو گے تو ایک بنو گے، نیک بنو گے تو ایک بنو گے۔ اللہ کے رسول کو اکیلے تہجد پڑھتے تھے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے، آواز دیتے، قومی یا عائشہ، عائشہ اٹھو، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ اٹھو تہجد پڑھو۔ اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، اپنی گھر والی کو بھی اٹھایا کرتے، آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، یہ بھی نماز پڑھے، لکی یصلین، یہ بھی نماز پڑھیں اٹھ کے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جب لمبا سفر کرتے ہیں تو پھر اپنوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، بیگانے زیادہ دیر لمبا سفر نہیں آپ کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کے چلو کہ میں نے اکیلے جنت نہیں جانا، ان کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ جو شخص اپنے رب کی عبادت کی پابندی کرتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی پابندی کرواتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے گھر کو رونقوں سے لبریز کر دیتے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اطاعت،
فرما برداری، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، وصامت شہرها، رمضان المبارک کے روزے رکھے، واطاعت زوجها، اور اپنے خامند کی اطاعت کرے، وحفظته في نفسها وماله، اپنے خامند کے مال کی حفاظت اور اپنی حفاظت اور اچھی تربیت کرنے والی ہو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، قیل لها ادخل الجنہ من ای باب شئتی، اور میری بندی یہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جاؤ جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ ذمہ داری ہے۔ سیدنا سعید بن مسیب کی بیوی کے پاس عورتیں اکٹھی ہو گئی، کہتی ہیں آپ خامدوں سے بات کیسے کرتی ہیں؟ مسکرا کے کہتی ہیں کہ میں تکلمون امراءکم، جس طرح مرد اپنے گورنروں سے بات کرتے ہیں نا، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ ہم نے اپنے خامدوں سے ایسے ہی بات کرنی۔ احترام، توقیر، یہ وہ رویے ہیں جس سے گھر آباد ہوتے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جس سے گھروں میں رونقیں رہتی ہیں۔ تو پہلا اصول یہ ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو خود بھی اختیار کرے اور گھر والوں کے لیے بھی مواقع مہیا کرے۔ اگر وہ خود نہیں پڑھتا تو کہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون نہیں، سکون تو اس کے اپنے پاس ہے جو حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ زندگی کی ہر پریشانی کا حل اتنا ہی دور ہے جتنی میری اور آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے تو دیکھو، ساری کی ساری پریشانیاں ریزالو ہو جاتی۔ دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے، اب وہ انفرادی زندگی سے عائلی زندگی میں آ گیا، اجتماعی زندگی میں آ گیا۔ اب وہ اکیلا نہیں ہے، گھر ہے، 2 خاندانوں کے لیے مڈل مین اور برج ہے۔ ان دونوں خاندانوں کی عزت، احترام اور اپنی آئندہ نسل کے لیے پلاننگ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے خرچ کرتے وقت بخل نہ کرے، بلکہ خرچ کرنے کو بیوی پر، اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پر اس نیت سے خرچ کرے کہ یہ عبادت ہے۔ حالانکہ نکاح کے وقت یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے، قبول کہہ کے واجب ہے بیوی پہ خرچ کرنا، واجب ہے اولاد کی تربیت کرنا، لیکن حدیث کہتی ہے ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ تم جو بھی خرچ بیوی پہ کرتے ہو، اولاد پہ، اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں پر، غلاموں اور لونڈیوں پر، اور اپنے اوپر بھی جو خرچ کرتے ہو، اگر نیت یہ ہو وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا کہ میرا رب راضی ہو جائے، قیامت کو جب نامے اعمال کھلیں گے، جتنا بھی پیسہ آپ نے ان 4 مدات میں خرچ کیا، یہ سارے کا سارا تمہارے نامے اعمال میں بطور صدقہ لکھ رہا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت میں آج کے اس پروگرام کا پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں طلاق ہو گئی ہے، اگر میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، 100 طلاقوں میں سے 70 طلاقیں یا اس سے بھی زائد طلاقیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ خامد بیوی کا خیال نہیں کرتا۔ پیسہ ہے، مال ہے، لیکن بخل کرتا ہے۔ کاش وہ حدیث یاد کر لے،
لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے نیک لوگ اپنی بیٹی کو بخیل کے ساتھ شادی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ جنت میں چلی بھی گئی تو اس کے خامد نے تو جانا ہی نہیں، اس لیے میں شادی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ، دینار انفقته فی رقبہ، ودینار تصدقت به علی مسکین، ودینار انفقته علی اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ ہوا ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ 1 دینار اللہ کی راہ میں، اور دوسرا دینار کسی غلام کی گردن آزاد کروانے میں، تیسرا دینار کسی مسکین کو دو، چوتھا دینار اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ کتنے دینار ہو گئے؟ میں صرف دہرانے کے لیے پوچھوں گا، پہلا دینار کہاں تھا؟ آواز نہیں آئی۔ کتنا اجر ہے اللہ کی راہ میں دینے کا؟ 700 گنا، بلکہ الی اضعاف کثیرہ، انلیمیٹڈ اجر۔ دوسرا دینار گردن کو آزاد کروانا، تیسرا دینار مسکین کے لیے جو کوشش کرتا ہے اجر اس کا اتنا ہے کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، جس نے ساری زندگی روزے رکھے اور ساری زندگی تہجدیں پڑھی، کبھی ناغہ نہیں کی۔ اور چوتھا دینار بیوی کی جائز ضروریات پر۔ جب قیامت کو نامہ اعمال کھلے گا، اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، جب 4 دینار سامنے آئیں گے تو سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوگا جو آپ نے اپنی بیوی کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا۔ کاش کسی کو یہ حدیث مسلم کی یاد ہو جائے، گھر نہیں اجڑے گا۔ آج پتہ کیسے فتوے آتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس جی وہ شادی تھی، عید تھی، تو بیوی نے کہا کہ مجھے جوتی چاہیے، اس نے کہا پہلے جوتی ہے نہیں، لڑائی ہوگی۔ اس مسکین کو کون سمجھائے؟ اکثر النعال، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جوتیاں زیادہ بھی لے لو تو کوئی حرج نہیں۔ جب انسان جوتی پہنتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سواری پہ سوار ہو گیا۔ اگر ایک شخص 500 سے 1000 روپے کی جوتی کے پیچھے گھر برباد کرتا ہے، اس کی عقل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حدیث موجود ہے، اجازت ہے، اور تم بیوی پہ خرچ کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا بیوی کا خاوند پہ حق کیا ہے؟ تو پتہ کیا فرمایا؟ ان تطعمها اذا طعمت، جب تم خود کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ۔ خود تو ہوٹلوں میں کھانے کھاؤ، بیوی کہے اچھا وہ دال نہیں پکی ہوئی آج، تطعمها اذا طعمت، کھاتے ہو نا تم، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، خود پہنتے ہو اس کو بھی پہناؤ۔ خود تو آئے دن نیا سوٹ خریدو اور بیوی سے کہو وہ تمہاری خالہ نے جو دیا تھا ابھی پڑا نہیں ہے، وہ جو پپھو نے آپ کو دیا تھا وہ پڑا نہیں تھا، وہ انہوں نے دیا تھا، تم اب ذمہ دار ہو۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَلَا تَهْجُرْهَا إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، زندگی میں کبھی چہرے پہ نہ مارنا، جب ناراضگی ہو جائے تو گھر سے نہ نکالنا، گھر میں رکھ کے ناراضگی دکھاؤ،
تاکہ وہ سدھر جائے، گھر سے نہ نکالنا، اور اس کو اس طرح نہ مارو جس طرح جانوروں کو مارتے ہیں۔ یہ نبی کے امتی ہیں۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ یہ کون سا دین ہے کہ جانوروں کی طرح عورتوں کو مارو؟ یہ بھلا کون سا دین ہے؟ کس جگہ لکھا ہے؟ دعویٰ یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا منہج بڑا مضبوط ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے منہج دیا ہے کہ تم یہ کہو کہ تمہاری نسل ہی بڑی گندی اور بری ہے؟ اپنی بات کو سوچو تو صحیح، تم تو 200 لوگ لے کے گئے تھے، بڑی عزت سے لے کے آئے تھے، تمہیں سمجھ نہیں اس وقت آئی کہ یہ نسل اچھی ہے کہ بری ہے؟ وَلَا تُقَبِّحْ، حدیث کی نص ہے، قباحتیں نہ بیان کرو۔ اب کیا کرو؟ لَا يَفْرُقْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا إِن كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ بِهَا آخَرُ، کوئی اگر بات بری بھی لگتی ہے بیوی سے، ایک برائی ہے نا، اس کی اچھائیوں کو بھی یاد کر لیا کرو، اس کی اچھائیوں کو بھی یاد کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جو شخص دل کی خوشی سے خرچ کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس کے گھر میں رونق رہتی ہے۔ اور اگر آپ پسند فرمائیں تو یہ بات یاد رکھیے گا اپنے بھائی کی۔ کتنی باتیں حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا، احسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن۔ عورتوں کے شوق کتنے کو ہوتے ہیں، او من ینشأ فی الحلیہ وہو فی الخصام غیر مبین۔ عورت کی 3 باتوں پہ اگر کوئی توجہ کر لے کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا لباس، کیونکہ حدیث میں آ گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، فَأَحْسِنُوهُنْ، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرو۔ کیسے؟ فی کسوتہن، اس کے لباس میں، وطعامہن، کھانے میں، اور تیسرا جہاں اس کی جگہ ہے وہاں کسی اور کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، وہ گھر میں نہیں تھی۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو مومنوں کی ماں نے ناراضگی کی، یہ میرا حجرہ تھا۔ جب سب کے الگ الگ حجرے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی پڑھیے، یہ میرا حجرہ ہے۔ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، یہ آداب سکھائے ہیں۔ جوائنٹ فیملی ہی کیوں نہ ہو، جو کمرہ اس کا ہے وہ اس کا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھے لباس کا اہتمام کرتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے جوتیاں زیادہ لے لو، اگر بیوی کی خواہش ہے اس کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیتا ہے، اور اس کے کھانے کا اہتمام اچھا کرتا ہے، اور جو اس کی چیزیں ہیں اس کو آن کرتا ہے، زندگی میں کبھی اس کو گھر میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ خدمت میں کمی نہ کرے۔ کل کائنات کی بیٹیاں جمع ہو جائیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ تو جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی، شہزادی ہوگی۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے شادی کی تو سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ قمت البیت، گھر میں جھاڑو خود دیتی تھی۔ اوقدت القدر، ہنڈیاں خود پکاتی تھی۔ واستقت بالقربہ، مشکیزہ پانی کا بھر کے خود لاتی تھی۔ اور فجرت بالرحا، آٹا بنانے کے لیے چکی خود چلاتی تھی۔ ہاتھ پہ نشان بن گئے، کندھے پہ نشان بن گئے۔
آج تو جس کمرے میں جائیں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہیں پانی کے، وہاں مشکیزر لانا پڑتا تھا۔ آج تو اللہ نے اتنی آسانیاں دی ہیں، ایک کال جاتی ہے کہ آٹا نہیں ہے، 1 2 4 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں۔ آج تو میڈ 1 2 رکھی ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں، خود یہ سارے کام نہیں کرنے پڑتے۔ یہ تو چلو دیہات ہے، ذرا شہروں میں جائیے، مہینے میں کچھ 4 دن کھانا پکے گا، باقی شہر سے آتا ہے، بازار سے آتا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں۔ یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس، آپ نے پوچھا اذات زوج انتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں۔ قال کیف انت منہ، خدمت کیسے کرتی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے کبھی بھی کمی نہیں کی یہاں تک کہ میں عاجز آ جاؤں۔ قال انظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، سنو اس کی خدمت کا خیال کرنا، تیرا خامد تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، یہ عورت جنت میں جائے گی، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تیسرا اور آخری اصول جو میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، مرد کی ذمہ داری یہ ہے حسن معاشرت کرے۔ حسن معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ احسان کرے، اچھا برتاؤ کرے، اس کو آن کرے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری عزت ہے، اللہ نے اس سے مجھے اولاد دی ہے، میں نے اس اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، آن کرے۔ 50 فتوے صرف اس بات پہ لوگ لیتے ہیں، اسی شادی ہوئی ہے، خامد آن ہی نہیں کرتا کہ میری بیوی، پرواہ ہی نہیں اسے، ہر وقت ذلیل کرتا ہے، کبھی بھائیوں کے سامنے، کبھی بہنوں کے سامنے، کبھی ماں کے سامنے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے۔ وہ کیسے لوگ تھے جو کہا کرتے تھے روحی روحہا وروحہا روحی، قلبی قلبہا وقلبہا قلبی، میری بیوی ہے، یہ میری جان ہے اور میری روح ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو، جنت میں بھی میری بیوی ہو۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے عائشہ اگر تم پہلے فوت ہو گئی نا تو تجھے غسل میں دوں گا، اور عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا نا تم جنت میں میری بیوی ہوگی، موت کی سختیاں مجھ پہ آسان ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور کس قدر آن کرتے تھے اللہ کے رسول۔ آپ غور کیجئے، سیدہ میمونہ نے اونٹ پہ سواری کرنی تھی، اللہ کے رسول نیچے بیٹھے، اپنا مبارک گھٹنا پیش کیا، کہا یہاں قدم رکھو اور سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ کو آج کر سکتا ہے؟ سیدہ مومنوں کی ماں لیٹ ہو گئی، اونٹ اتنا دوڑا نہیں، رونے لگ گئیں، اللہ کی رسول آپ نے اونٹ مجھے ایسا دیا میں وقت پہ نہیں پہنچ سکی، رو رہی ہیں۔ وَهُوَ يَمْسَحُ الدُّمُوعَ بِيَدَيْهِ، اللہ کے رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بیوی کے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں۔ کس کی امت ہے؟ آن کریں۔ لم ير للمتحابین مثل النکاح، دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف، جو محبت خامد اور بیوی کی ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن ایک فرق رکھا کریں۔ اور میں یہ آپ سے بڑے ادباً یہ آپ سے کہوں گا، کہاں جا کے بربادی ہوتی ہے؟ والدین سے بھی ادب سے کہوں گا، جب ماں باپ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے اس کو پاؤں کی جوتی سمجھو، یاد رکھنا جو اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے خود بھی تو پاؤں ہی ہوتا ہے نا۔
اور جو اپنے سر کا تاج بناتا ہے خود بھی تو سر ہی ہوتا ہے نا۔ ان والدین کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ شیخ ابن باز کے پاس ایک شخص آیا، میری ماں کہتی ہے کہ طلاق دے دو، تو مسکرا کے کہتے ہیں زوجتک ولا زوجت امک، وہ تیری بیوی ہے کہ تیری ماں کی بیوی ہے؟ الذی بیدی عقدۃ النکاح، طلاق تو بیٹا دے گا، ماں کا کیا مطلب؟ مت اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھر اجاڑو۔ ان ماؤں کو بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ کسی بھی وجہ کے بغیر بیٹی سے کہتی ہے کہ تم نے اس کی بات نہیں ماننی، اس کو تنگ کرو تیری جان چھڑے، ہم نے خلع لینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من خبب امرأة على زوجها، من افسد امرأة على زوجها، ماں ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، کزنز ہوں، سہیلیاں ہوں، جو خامد کے خلاف پٹی پڑھائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرے امت سے ہی خارج ہے۔ گھروں کو بچاؤ، گھر نہ ٹوٹنے پائیں۔ دشمن کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں افراتفری آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو حکم دیا حسن معاشرت کرے۔ قانون کیا دیا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، لوگو تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے معاملے میں بہترین ہے۔ ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کسر وليس في نفسه ان يؤدي إليها حقها لقي اللہ وهو زان، جو شخص نکاح کرتا ہے مہر تھوڑا دے یا زیادہ دے، اس کے دل میں ہے کہ میں نے اس کے حقوق پورے نہیں کرنے، دھوکہ دیتا ہے، مر جاتا ہے، قیامت کو بدکار لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ حقوق ہیں اس کے بھی، جس طرح تمہارے حقوق ہیں نا اس پر، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے حقوق دو، ظلم نہ کرو اس کے ساتھ۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور عورت کی اس کے مقابلے میں ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی بھی خامن کو فکری ٹارچر نہ کرے، پریشان نہ کرے، بلکہ ادب، تہذیب، کبھی حکمت، بصیرت ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ وہ کیسی عورت ہوگی ام سلیم؟ ملٹی ڈیمنشنل عورت، اکیلی جان، ایک ہی بیٹا، خامن کام پہ گیا، بیٹا فوت ہو گیا۔ دیانتداری سے بتائیے گا جس کا اکلوتا بیٹا ہو اکیلی عورت، بیٹا فوت ہو جائے، اس پہ کیا گزرتی ہے؟ نہ اس نے چیخ لگائی، نہ اس نے شور مچایا، نہ اس نے نوحہ کیا، نہ اس نے بال اپنے اکھاڑے، نہ اس نے گریبان چاک کیا، نہ اپنے چہرے پہ تھپیڑے لگائے، نہ اس نے مٹی ڈالی، نہ اس نے ٹکریں لگائیں، نہ اس نے یہ کہا میں لٹ گئی، میں مر گئی۔ کیا کہتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسلتہ، کوئی نہیں ہے، اکیلی عورت نے بیٹے کو غسل دیا۔ کفنتہ، اکیلی عورت نے کفن دیا۔ حنطتہ، اکیلی عورت نے اس کو خوشبو لگائی اور گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا۔ خامد آیا تو یہ نہیں کہ آتے ہی رونے لگ گئی، خاموش۔ خامد نے پوچھا کیف ابنی، بیٹا کیسا ہے؟ کہتی اہدأ ما کان، پہلے سے سکون میں، کیونکہ اللہ کے پاس جا چکا نا۔ کھانا پیش کیا، کھانا کھلایا، خدمت کی، ثم تجملت لہو کما تجملت لہو من قبل، پھر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کیا، خامد کے پاس آئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک سوال کرتی ہیں، لو ان قوما استعاروا شیئا، اگر کسی قوم نے کوئی ادھار چیز لی ہو تو واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں واپس کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں اَلَهُمْ يَمْنَعُوا، کیا جائز ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنی؟ کہتے ہیں بِئْسَ مَا قَالُوا، جس سے قرض لیا ہو، ادھار لیا ہو تو اس کو تو واپس کرنا چاہیے۔ انما جزاء السلف الحمد والاداء، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا،
وہ فرماتے تھے جس سے قرض لو قرض وقت پہ واپس بھی کر دو، ڈھیر ساری دعائیں بھی دو۔ جب اتنا منوا لیا تو کیا کہتی ہیں؟ حب ابنک، اللہ نے بیٹا ادھار لیا تھا واپس لے لیا۔ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ کہتے ہیں بس جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، امانت تھی نا، اللہ واپس لے لیا۔ کوئی عورت آج کر سکتی ہے؟ یہی وہ عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا، خوشبو آئی، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَا، پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ رمیصہ آ رہی ہے جنت میں جس کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ رملہ بنت الزبیر، جن کی تربیت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ خامد، جس کی طبیعت میں کچھ تیزی تھی، جس کو آپ سختی کہہ سکتے ہیں۔ ایک دن بات ہوئی، بات کرتے ہی کیا غصے میں آ گئے اور وہ بیٹھی ہیں خاموشی سے۔ آج کل کی عورت کیا کرتی ہے؟ تو مجھے سمجھتے کیا ہو؟ میں بھی چودھری کی بیٹی ہوں، تیسرے دن گھر بیٹھی ہوتی ہے۔ لو چودھری صاحب اس کو دیکھیں اور آپ چودھری صاحب کو دیکھیں، یہ بربادی ہے۔ کھانا لے کے آؤ، وہ فریج میں پڑا ہوا لے لو جا کے۔ یہ عورت اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے یہی کہا تھا، المؤمنہ تبنی بیتہا، مومنہ ہر وقت اپنا گھر بنانے کے چکر میں ہوتی ہے، والمنافقہ تہدم بیتہا، اور منافقہ عورت ہمیشہ اپنا گھر توڑنے کے چکر میں ہوتی ہے۔ ہر عورت سوچ لے میں کہاں کھڑی ہوں، میری فوٹنگ کیا ہے، میں اس وقت کیا سوچ رہی ہوں؟ گھر جوڑو، گھر بنانے والی عورت یہ مثالی گھر بناتی۔ رملہ بنت زبیر، جب خامد غصے میں آئے وہ خاموش ہو گئی، وہ اور غصے میں آئے، کہتے ہیں اس لیے خاموش ہو کہ میں نے کوئی غلط کہہ دیا، یا اس لیے خاموش ہو کہ میری شکایت اپنے بھائیوں کو لگاؤ گی؟ رملہ بنت زبیر نے 3 جواب دیے۔ کتنے جواب؟ آپ کو پتہ ہے نا، جب چھوٹی سی بات ہو تو بھائیوں کا رشتہ داروں کا غصہ پھر بیوی پہ نکلتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب سارے خاموش ہیں، لگتا ہے کہ آپ نہیں کرتے ہوں گے، ویسے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مان تو جاؤ، چھپانے کی کیا ضرورت؟ تیرے بھائیوں نے ایسا کیا، تیرے والدہ نے ایسا کیا۔ اس نے 3 جواب دیے۔ فابتسمت، اتنا غصہ سننے کے باوجود مسکرا دی، بتانے کے لیے مسکرائی کہ مجھے غصہ نہیں آیا اور آپ بھی کول ڈاؤن ہو جائیں، ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا جواب، لا هذا ولا ذاك، نہ میں اس لیے خاموش کیا آپ نے کچھ غلط کہا، آپ نے کہنا تھا کہہ دیا، اور نہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ اپنے بھائیوں کو شکایت کروں گی، میں اپنے خاوند کی اور اپنے سر کے تاج کی شکایت کیوں کروں اپنے بھائیوں کو؟ میرا گھر ہے۔ اور آخری جواب، انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال۔ سنو، بیویوں کو اور عورتوں کی ذمہ داری وہ ہے جو ایک پھول کی ذمہ داری ہے۔ جس گھر میں پھول آتے ہیں نا، خوشبو آتی ہے، گھر میں رونق آتی ہے۔ ہماری تو یہ ذمہ داری ہے، مردوں کی باتوں میں انوالو ہونا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد اپنے کام جانے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ 24 سال زندہ رہے خامد، دوبارہ انہوں نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا، حکمت سے جواب دینا، بصیرت سے جواب دینا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جس سے خاندان مثالی بنتے ہیں، یہ وہ انداز ہیں جس سے رحمان خوش ہوتا ہے، شیطان خوش نہیں ہوتا۔ اور آپ نے شاید صحیح مسلم کی روایت کو سنی ہو، میں یہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں۔ شیطان جو ہے نا، ان الشیطان یضع عرشہ علی الماء، شیطان نے اپنا جو تخت ہے نا وہ پانی پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے بھی اپنا عرش پانی پہ رکھا تو نقالی کرتا ہے۔
ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے۔ جب چیلے کاروائی ڈال کے واپس آتے نا، ایک کہتا ہے آج میں نے اتنے مروا دیے بندے، کہتے ما صنعت شیئا، پھر کیا کیا؟ تم نے 4 بندے مروائے ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے ہی بڑے اچھے، وہ کہتے ہیں بچے 2 اچھے نہیں، جتنے بھی ہوں گے اتنے ہی اچھے۔ تم نے 4 مروائے، یہ تو 400 بچے نئے پیدا ہو گئے۔ دوسرا چیلا آتا ہے، میں نے آج اتنا مال جو ہے وہ چوری کروا دے، کہتا ہے ما صنعت شیئا۔ یہ تاجر جھوٹ نہیں بولتے، مسلمانوں میں ایسے نیک اور صالح تاجر ہیں۔ حدیث میں آتا ان التاجر المسلم الصدوق، جو تاجر ہو، مسلمان ہو، سچ بولنے والا ہو، قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، اللہ عرش کا سایہ اسے نصیب فرمائے۔ تم نے کیا چوری کروائی ہے؟ کروڑوں کے پروفٹس مسلمانوں کو مل گئے۔ کرتے کرتے جب وہ چیلا آتا ہے نا، کہتا ہے میں ترکت حتی فرقت بینہما، میں نے صبح سے لگا ہوا تھا مرد کو بھی، وہ چھوڑ یار کس مصیبت کو گلے لگایا، جان چھوڑ، عورتیں بڑی، اس کو بھی میں کہتا رہا وہ تم کس مصیبت کے پیچھے پڑی ہو، چھوڑو پھر شادی ہو جائے گی۔ اب وہ اپنے گھر میں ہے، عورت اپنے گھر میں ہے۔ جب اتنی بات شیطان سنتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کو بوسہ دیتا ہے، کہتا ہے نعم الرجل انت، جو کام تو نے کیا ہے نا وہ کسی نے نہیں کیا۔ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے شیطان اس بات پہ جب کوئی گھر اجڑتا ہے۔ شیطان کو راضی نہ کرو، رحمان کو راضی کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال جو گھر بننے والے ہیں ان کو مثالی گھر بنائے۔ مولا کریم یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ ان کے گھروں کو مثالی گھر بنا، ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ الہ العالمین جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اللہ ان کو شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ ان سب کو، ان کے والدین کو، ان کی اولادوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں ایک گزارش کروں گا آپ سے، اگر آپ اجازت دیں تو کر سکتا ہوں میں؟ چند ساتھی بولے ہیں پھر نہیں کرتے، پھر کر لوں جی انشاءاللہ۔ جو محترم قاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بڑوں کو آگے آنے دو، میں نا آپ سے ادباً کہوں گا یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ان میں برکت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث یاد کرے، البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیشہ بڑوں کو آگے جگہ دیا کرے، اور یہ ننھے ننھے پھول ہیں یہ بھی مستقبل میں بڑے ہوں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان کو بھی پیار سے ایک سائٹ پہ بٹھا دیا کریں۔ جب بھی پروگرام دینی ہوتا ہے نا تو میں نا آپ سے یہ گزارش کروں وہ دینی پروگرام کرا کریں، سیاسی پروگرام الگ ہوتے ہیں۔ مسجد میں پروگرام ہو، دینی پروگرام ہو، تلاوت کروائی، درس ہوا، سکون سے بیٹھ کے سنیں، نہ لمبا سنیں، تھوڑا لیکن دل لگا کے سن لیں اور آرام سے گھر چلے۔ یہ مسجد میں بھی شور ہو رہا ہے اور نئے نئے شوق ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نا سیاسی لوگوں کے کام ہوتے ہیں، پھول پھینکیں، اب کتنے پھول ضائع ہوئے، یہ کسی غریب کو آپ پیسے دے دیتے یا مسجد کی کوئی چیز خراب تھی اس پہ لگ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں چونکہ آپ کا بھائی ہوں اس لیے میری خواہش تھی کہ میں آپ کو ضرور ادباً گزارش کروں گا، آپ غصہ نہ کیجئے گا،
لا تغضب ولک الجنہ حدیث ہے، غصہ کرنا چھوڑ دیں جنت کی ضمانت مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کیا کریں گے نا ایسا؟ تو یہ گاؤں تو ماشاءاللہ بڑا نیک لوگوں کا ہے، تو ابھی بھی جوانوں نے وہ داڑھی مکمل نہیں کی ہوئی، تو ان کے لیے دعا کر دیں جو بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور برکتوں سے نواز دے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء
صدق اللہ العظیم۔ حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ آباد تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو پوری دنیا دے جائے گی۔